بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر اور عبداللہ بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات تو بتائیے جو آپ نے رسول اللہ سے دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رسول اللہ کی یاد سے بیتاب ہو کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ حضور کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹے، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا آج کی رات تم مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں؟ میں نے کہا خدا کی قسم، مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکیزہ سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے لیے بلال آئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ کو اس طرح گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ کچھ تکرار ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھ کر حضرت ابو بکر کو ثالث بنایا۔ آپ نے بات سن کر ذرا سختی سے مجھ سے بات کی تو رسول کریم فرمانے لگے اے ابو بکر، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کھجور کی چھڑی لی اور مجھے مارنے کو دوڑے۔ میں آگے بھاگی اور جا کر رسول اللہ سے چمٹ گئی۔ رسول کریم نے میرے باپ حضرت ابو بکر سے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں رسول اللہ سے الگ ہو کر ایک طرف جا بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں نہیں گئی تو رسول اللہ مسکرا کر فرمانے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے میری کمر کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور خوب مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں صرف زبان سے ہی آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھی کہ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ حضرت یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہوئے اور حضرت ابو بکر کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ جب حضرت ابو بکر چلے گئے تو رسول کریم حضرت عائشہ سے ازراہ تفنن فرمانے لگے دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر دوبارہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے دیکھو بھائی، تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کی ہڈی یا بوٹی میرے ہاتھ سے لیتے اور بڑی محبت کے ساتھ اسی جگہ منہ لگا کر کھاتے جہاں سے میں نے اسے کھایا ہوتا۔ میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن حضور کو پکڑا دیتی اور حضور وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پیا ہوتا وہاں پر ہی منہ رکھ کر پانی پیتے۔ یہی والہانہ پیار تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں اس کی باری مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاں جگہ دے دیں۔ پھر بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا، مگر مجھے اختیار ہو تو میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہی اسے استعمال کرتی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے وفور و شوق سے عرض کیا، پھر مجھے بھی وہ صفت بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ جیسے روٹ کر ایک طرف جا بیٹھی کہ خود ہی بتائیں گے، مگر جب حضرت نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود ہی اٹھی اور رسول کریم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بس مجھے ضرور وہ صفت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل اس صفت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ تب حضرت عائشہ پھر روٹ کر الگ ہو گئیں اور وضو کر کے مصلی بچھا کر بآواز بلند یہ دعا کرنے لگی، اے میرے مولا، تجھے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ، ان صفتوں کا بھی جو مجھے معلوم ہے اور ان کا بھی جو میں نہیں جانتی، کہ تو اپنی اس بندی کے ساتھ عفو کا سلوک کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے دیکھتے رہے اور مسکراتے جاتے، اور پھر فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہے جو تم نے شمار کر ڈالی۔